آپ کہتے ہیں نا کہ پوری آیت پڑھیں. دیکھیں میرے بھائی، یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے. قرآن کے متعلق آپ کو شاید کوئی مطالعہ نہیں ہے. قرآن پورا بھی نہیں ہے، قرآن کامل بھی نہیں ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ہے، لیکن جہاں سے جدھر سے آپ کو جتنا ملتا ہے اپنی مرضی کا، اور جس سے وہ آپ مطلب بھی اپنا نکالتے ہیں. آپ نے اپنا مطلب نکالا یہاں سے، قرآن میں نہیں ہے، آپ نے قیاس کیا ہے، اور وہ بھی قیاس مال فارق ہے. کوئی قیاس بھی ٹھیک نہیں کیا آپ نے، اور آپ نے وہ لگایا جا کے کہاں پہ. اور جہاں سے جتنا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی قرآن ٹھیک بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کمی پیشی بھی ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ٹھیک. یہ کیا ہے یاری صاحب، کسی ایک جگہ پہ رہے نا. دیکھیں آپ ایسے کہ جیسے یہ باتیں میں نے ادھر کوئی یہ میرا قصور ہے، یہ کوئی میرا قصور ہے. آپ کی اگر آپ ان باتوں سے آپ تعجب کرتے ہیں نا کہ اللہ یاری نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے مذہب میں دیکھیں یہ چیلنج ہے، یہ میری طرف سے دعوت ہے. اجازت دیں آپ کے مذہب کا قرآن کہاں ہے؟ اجازت دے دیں مجھے بات کرنے کی، اجازت دے دیں مجھے بات کرنے کی. میں نے کہا آپ کی مذہب میں آپ ادعا کرتے ہیں یہ قرآن کامل، اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں نا قرآن کامل ہے، اور پھر کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کا نام نہیں ہے. اور بھائی تم پہلے تو یہ دلیل تو لے کے آؤ یہ قرآن کامل ہے. تم اپنی مذہب میں لے کے آؤ قرآن سے دیں جو کامل ہے. نہیں جو اس طرح نہیں، قرآن ہے جو کامل ہے اس طرح نہیں ہوگا، دلیل دیں. اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوگا. میری بات نہ کاٹیے، 20 گھنٹہ بات کرتے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ آپ دوسرے بندے کو بات کرنے نہیں دیتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ بے فائدہ باتیں کرتے ہیں ساری. میں اہل بیت کے مناقب مانتا ہوں، تمام اہل سنت مانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل تمام اہل سنت مانتے ہیں، یہ آیات یہ احادیث سب اہل سنت مانتے ہیں. لیکن آپ ایسے ریپیٹ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں نا. آپ کے پاس جو پورا قرآن ہے جو اہل بیت کا، آپ اس میں سے کوئی آیت پڑھ دیجئے. دیکھیں قرآن جو ہمارے پاس ہے وہی جو قرآن مسلمین کے پاس ہے، سب مسلمانوں کے پاس وہی قرآن ہمارے پاس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کے نام نہیں ہے. یہ نہایت ہی ایک واضح بات ہے. تو آپ شاید اس بات سے تعجب کرتے ہیں نا میرے بھائی، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہے، ٹوپی بھی رکھی ہے، لیکن آپ کو ان باتوں کا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے آپ تعجب کرتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. بھائی میں نے واضح طور پر کہا کہ آپ کے پاس نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے. یہ قرآن کامل ہے. میں پیش کروں گا. میں اجازت دیں بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں، دعویٰ پورا کیجیے، میں اپنا دعویٰ رکھوں گا. بات نہ کاٹیں میری، جب آپ کی مرضی ہو میری بات کاٹیں نا. میں نے عرض کیا، پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. نہیں میں کب بولوں پھر؟ آپ مجھے بتائیں جب میری بات ختم ہو تو کہہ دینا، جب کہ آپ کی بات ختم ہوئی تو میں ختم نہیں ہوتی نا. آپ کی باتیں تو بے فائدہ باتیں آپ کرتے ہیں. میری بات ختم ہوتی ہے بھائی، آپ جب صبر کریں گے، جیسے میں نے انتظار کیا آپ کی بات ختم ہو تو میں نے بات کی، جب آپ خاموش ہو گئی تو میں نے بات کی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کیا عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ کہتے ہیں قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک دلیل ہونی چاہیے بھائی. یہ کوئی بدیہی بات تو نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، قرآن میں نقصان ہے. یہ اس کی دلیل ہونی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی صحابی کی شہادت. اس کے برعکس میں بار بار اس کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں احادیث ہیں، اس بات پہ دلالت کرتے ہیں قرآن ناقص ہے. صحابہ کے بہت سارے اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے. تو اس کے جب قرآن کا ناقص ہونا آپ کے مذہب میں ثابت ہے، میرے بھائی ذرا عقل کھولو، اپنا فکر کرو. جب آپ کے مذہب میں ثابت ہے اور اس کا کامل ہونا ثابت نہیں ہے تو تم کیسے ادعا کر سکتے ہو؟ آتے ہو کہ اے اللہ یاری آ جاؤ مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ، مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ. میں نے عرض کیا میں آپ کو 12 اماموں کے نام دکھا دیتا ہوں، ان کا نسب دکھاتا ہوں، سب کچھ. تم مجھے میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ، تم میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ. نہیں بات ختم نہیں ہوئی. خاموش 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 پلیز میری بات. جہاں تک آیت تطہیر کا تعلق ہے میرے عزیزوں، یہ آیت تطہیر، یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ازواج سے خطاب ہے، اس کا ماں باپ بھی ازواج سے خطاب ہے. تو آپ اس کو پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب اس کے کئی جوابات ہیں ہمارے پاس، اچھی طرح سے سن لو. آپ سب سے پہلے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں نہیں پڑھی ہے. یہ آیت اس کی آیت کی جو تلاوت ہے، یہ اس کے شاید 30 صحابی سے زیادہ انہوں نے روایت کیا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کیا، اور ہمیشہ اسی فقرے سے شروع کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اگر اعتراض ہے تو اول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرو. دوسری بات یہ اچھی طرح سے جان لو میرے بھائی کہ قرآن کے 2 ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزول ہے، ایک ترتیب جمع ہے. بہت سارے صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں مدنی آیات، بہت سارے مدنی سورے ہیں جس میں مکی آیات ہیں، بہت سارے آیات ہیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن کے ابتداء میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئے قرآن کے آخر میں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من اقرا وربک الاکرم، یہ قرآن کے ابتدائی آیات ہیں، قرآن کے آخر میں 30 پارے میں یا 29ویں پارے میں. تو قرآن کی ترتیب نزول نہیں ہے. یہ موجودہ جو ہمارے پاس قرآن کی ترتیب ہے اس کو ترتیب التلاوہ بولتے ہیں، ترتیب جمع بولتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے تو میں تکرار نہ کروں، اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھ لیجئے. یہ ترتیب جمع کس کی ترتیب ہے؟ خاموش پلیز. ترتیب
आपको बताऊं कि मुझे पता है या नहीं पता, आप मौका ही नहीं दे रहे, तो टाइम तो देना। तो दूसरों को नहीं पता, तो दूसरों को नहीं पता, आपको अगर पता है। तरतीब जम जो है ये किसकी तरतीब है? या क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब है, या ये बाद में ये तरतीब दिया गया है कुरान मजीद को? तो वाज़ेह बात है कि जम कुरान तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो हुई नहीं। किसने तरतीब दिया? सवाल है, सवाल लीजिए ना साथ। तो सुनो, यही आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसी को पे बात कर रहा हूँ। ये तरतीब जम किसकी तरतीब है अजीजों? इसके मुतालिक हम यहाँ पे तफसील से बात कर चुके हैं, मेरे भाई को पता नहीं है ये बातें तफसील के साथ। एक लाइन में जवाब। भाई खामोश हो, प्लीज खामोश हो, तुम बात ना काटो, वक्त जाया होता है। ये बातें, इन बातों को पता नहीं इनको, इन बातों को हम बहुत दफा जान चुके हैं, बहुत दफा बयान कर चुके हैं। ये कुरान की तरतीब किसकी तरतीब है? सूरों की, यहाँ पे दो तरतीबों की बात हो रही है। एक सूरतों की तरतीब है, पहले सूरह फातिहा है, फिर सूरह बकरा है, फिर सूरह आल इमरान है, इस तरह एक तरतीब है जो हर सूरह में आयात की तरतीब है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस बात में तो शक ही नहीं है, उलमा का इजमा है, मुखालिफिन का उलमा का, कि सूरों की तरतीब या सहाबा की तरतीब है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह की जानिब से तरतीब नहीं है कि पहले सूरह हमद हो, फिर सूरह बकरा हो, फिर सूरह आल इमरान हो, इस तरह से। ये तो इसमें निज़ा ही नहीं है। फिर आते हैं हर सूरे में जो तरतीब है आयात। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये कोई दलील नहीं है कि ये सूरों की हर सूरे में जो आयात की तरतीब है या हतमन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है। इसकी कोई दलील है ही नहीं है। इनके ये खुद शायद ये इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, शायद हनफी हैं। इनके अपने इमाम बहुत बड़े इमाम है मातुरीदी, इमाम अबू मंसूर अल-मातुरीदी, उनकी तफसीर कुरान मजीद, तफसीर अल-मातुरीदी, तफसीर अहले सुन्नह, उसमें आप देखिए मातुरीदी के इतने अक़वाल हैं मुख्तलिफ मकामात पर कुरान मजीद में, कहते हैं यहाँ पे तरतीब मुक़द्दम मुअख्खर हुआ है। उनके नस है, अगर चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा। आपका अपना इमाम जो अकीदे में आपका इमाम है मातुरीदी, फरमाते हैं यहाँ पे मुक़द्दम मुअख्खर हुआ, ये आयत को आगे होना चाहिए, पीछे हो गया। तो ये वाज़ेह बात है कि वो इख्तिलाफ रखते हैं इस मौजूदा कुरान की तरतीब से, तरतीब हर सूरे में आयत की तरतीब से। तो ये आयत जो आप कहते हैं कि यहाँ पर ये तरतीब जो है, या आये तत्हीर या अज़वाज, पहले अज़वाज से खिताब है, बाद में भी अज़वाज से खिताब है, तो यहाँ पर ये भी अज़वाज से खिताब होनी चाहिए। पहला जवाब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इसको पंजतन पाक के लिए पढ़ा, अज़वाज के लिए नहीं पढ़ा। हदीस मुतवातिर आपके मुस्लिम वगैरह में हदीस मौजूद है। दूसरी जवाब यह है कि ये तरतीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ही नहीं। जैसे कि सहाबा ने शहादत दी कि कुरान नाक़िस है, आपके इसी तरह उलमा ने तस्रीह किया कि कुरान में मुक़द्दम मुअख्खर बहुत है। तीसरा जवाब यह है मेरे मोहतरम भाई, कुरान करीम में बहुत ऐसा होता है, अब मान भी लेना कि तरतीब अल्लाह की जानिब से है, कि कुरान करीम में बहुत, यहाँ पे अल-इत्क़ान में जाइए, वहाँ पे एक बाब है, बाब अत-तारीज़, कि कुरान करीम में जुमले मुअतरज़ा होते हैं कि दो कलाम है, मा क़ब्ल मा बाद, बीच में एक अजनबी बात आ जाता है, कुरान करीम में इस तरह बहुत है कि एक कलाम पीछे एक कलाम आगे, दोनों में इत्तिसाल जारी है। अगर उन दोनों को कता करके, उन दोनों को काट करके बीच में एक अजनबी कलाम डाल दिया किसी मुनासिबत की वजह से, इस तरह कुरान करीम में बहुत है। अब अगर आप ये भी मान भी लेना कि ये तरतीब अल्लाह की जानिब से, उससे साबित नहीं होता कि ये बीच वाला हिस्सा, ये खिताब अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से नहीं है। और कुरान करीम में इस तरह बहुत है कि एक ही आया में सदर आया किसी से खिताब है, ज़ैल आया किसी और से खिताब है। इस तरह ये जो आप ये बच्चगाना दलील आपके मौली, आपको खुतबा मसाजिद में आपको सुनाते हैं ना, इसके रुजूद हमारे पास एक नहीं, कई मुख्तलिफ मराहिल पर, कई मुख्तलिफ जिहाद से हैं। इंजीनियर कबाड़ी आसिफ अशरफ जलाली और इस जैसे कई कबाड़ी मौलवियों को ऐसा जवाब कि इनकी नानी ने याद आ जाए। आज के बाद ये कभी आयत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिंदाबाद, जियो अल्लाह यारी, जीते रहो हुसैनियो। मुनाज़रा हो तो ऐसा, दोनों का मज़हब बदलने का चैलेंज, सब्सक्राइब नो।